وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو بری مار دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو، یعنی جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہے ان دنوں کو خاص طور سے یاد کرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب یاد کراؤ کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جو گزشتہ باتیں ہیں واقعات ہیں جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کو بھلاؤ مت، ان کو یاد کرتے رہو. ان نعمتوں کو یاد کرنے سے اللہ کا شکر بڑھتا ہے، اللہ کا احسان بڑھتا ہے اور ایمان پختہ ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے جب ہم ان کو دیکھیں، ان کو دیکھ کے جب ہمارے دل خوش ہوں تو ہمیں چاہیے کہ الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، تبارک اللہ کہے، اللہ تعالیٰ کا بہرحال شکر بجا لاتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید تم کو عطا فرماؤں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے میری ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کی ہر نعمت پہ ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر تو کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کرے، اچھا برتاؤ کرے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اس لیے لوگوں کا بھی کیا ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے جب وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمارا کوئی کام کر دے. الغرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرمائی ہے. سب سے بڑی نعمت تم کو کیا دی ہے؟ اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو بری مار مارتے تھے. یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ فرعون کے یہاں غلام تھے، نوکر تھے، خادم تھے، بلکہ اس سے بھی بدتر ان کی زندگی تھی، بلکہ جانوروں سے بدتر ان کی زندگی تھی. فرعون نے اور اس کی قوم نے جس کو قبطی کہا جاتا ہے، انہوں نے ان کو اس طرح سے غلام بنا کے رکھا تھا کہ جانوروں کے ساتھ جو آج سلوک کیا جاتا ہے وہ تو اچھا تھا، وہ تو اچھا ہے، ان کے ساتھ بدتر سلوک کیا جاتا تھا. ان کو وقت پر کھانا نہیں دیا جاتا تھا، ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام لیا جاتا تھا. کوئی بنی اسرائیل کسی بھی قبطی فرعونی آدمی کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا تھا، یہ ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، بلکہ ان کا عالم یہ تھا کہ جو قبطی لوگ کھانا کھاتے تھے اگر بچ جاتا تھا تو ان کو دیتے تھے. فرعونی جو کھانا کھاتے تھے بچ جاتا تو ان کو دیتے تھے، جو کپڑے پہنتے تھے پرانے ہو جاتے تو یہ بنی اسرائیل پہن سکتے تھے. پھر یہ آپس میں شادیاں کرنے نہیں دیتے تھے، ہمیشہ ہر حال میں کام لگاتے رہتے تھے، ان کی غلاظتیں صاف کرنے لگاتے تھے. اتنا سخت ترین فرعون نے
ان کو تکلیف میں مبتلا رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یاد کرو ان نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی مصیبتوں پریشانیوں سے تم کو نجات دی ہے۔ وہ کیسی مارتے تھے، جب بنی اسرائیل اور قبطی یعنی فرعونی آدمی کا کچھ معاملہ ہو جاتا تو بنی اسرائیل کے آدمی کچھ نہیں سنی جاتی تھی، اگرچہ وہ صحیح رہتا، اگرچہ یہ 1000 گنا غلط رہتا، لیکن سنی کس کی جاتی تھی؟ فرعون کے آدمی کی سنی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ یہی صحیح ہیں، اور بنی اسرائیل کے آدمی کو یا تو کوڑے لگائے جاتے یا اس کو مارا جاتا یا اس کو قید میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ نے کہا یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو بری مارتے تھے، اور اس سے بڑھ کر کیا تھا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے تھے۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس سے نکلی ہے اور اس کے سلطنت پہ چھا گئی، اور معاملہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کے ماننے والے جتنے ہیں قبطی ساروں کے گھروں کو اس نے جلا دیا، لیکن جو بنی اسرائیل ہے ان کے گھروں کو اس نے نہیں جلایا۔ اس آگ نے صبح بیدار ہوا، کاہنوں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، سب کو بلایا، میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر بتاؤ۔ ہم نے کہا یہ خواب تو بڑا خطرناک ہے، ان قریب ہمارے سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر دے گا، ہم کو ختم کر دے گا، یہاں تک کہ تمہاری سلطنت کو بھی کھا جائے گا۔ ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا۔ اس نے کہا جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے آج کے بعد سب کو مار دیا جائے گا، جو بھی لڑکا پیدا ہوتا مار دیا جاتا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے مشیروں نے کہا اگر ایسے ہی سب بچوں کو مار دیں گے تو ہمارا کام کون کرے گا، ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلاظت کون صاف کرے گا، یہ سب کام کون کرے گا؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے 1 سال مار دیتے ہیں، 1 سال زندہ رکھتے ہیں۔ 1 سال جو بھی بچہ پیدا ہوگا سال بھر کے لیے اس کو زندہ رکھیں گے، پھر وہ سال ختم دوسرا سال آ جائے گا تو وہ سال میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو مار دیں گے۔ لڑکوں کو مارتے تھے، لڑکیوں کو نہیں مارتے تھے، کیونکہ تعبیر کیا بتائے تھے؟ لڑکا پیدا ہوگا جو زوال سلطنت کا سبب بنے گا، اسے لڑکوں کو مارتے، لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس سال بچوں کو مارا جاتا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، آپ مبعوث ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے نبی نے کہا اپنے ماننے والوں سے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ کیسے کیسے فرعون اور اس کے لوگ تم کو تکلیف دیتے تھے، اس سے نجات دی اللہ نے، اور اس سے بھی نجات دی کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے تھے۔ یہ نعمتوں کو اللہ کی یاد کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہے، یعنی جب جب رب کا فضل ملے تو اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب جب وہ یاد آ جائے، زندگی بھر وقت آ جائے، دن آ جائے، سال آ جائے، مہینہ آ جائے، اس کو بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے شریعت کے دائرے میں یاد کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔